بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ڈی بی ایف سیرت ریسرچ سینٹر کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سیرت انسائکلوپیڈیا کے پہلے والیوم کے اندر موجود انبیاء کرام کے احوال سے آپ حضرات کو آگاہ کرتے ہیں، جبکہ آپ کا یہ خادم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم جب اس والیوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی وہ بشارات جو ہم نے اپنے اس والیوم 1 میں شامل کی ہوئی ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ان کو پیش کرتے ہیں. آج جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو بشارات ہم نے سیرت انسائکلوپیڈیا کے پہلے والیوم کے اندر شامل کی ہیں، ان میں سے پہلی بشارت آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بشارت بائبل کے اندر باب پیدائش کے اندر موجود ہے، اور باب یہ جو پیدائش کا چیپٹر ہے اس کا جو باب نمبر 9 ہے اس کے اندر یہ بشارت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. ہم اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر الفاظ میں اس کی شرح کریں گے. پیدائش کے باب کے اندر جو اس کا 9واں حصہ ہے اس میں یہ عبارت اس طرح سے موجود ہے کہ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں. میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا. اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی. اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے. پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، یہ عبارت بائبل میں آج بھی موجود ہے. بائبل کے اندر جو کتاب پیدائش ہے اس کے باب نمبر 9 میں یہ بشارات 8 نمبر آیت سے لے کر اور 17 نمبر آیت تک بیان کی گئی ہے، جس کا اردو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یقیناً انگریزی اور دیگر زبانوں میں بھی اسی قسم کے الفاظ اس کے لیے پائے جاتے ہیں. جب ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ نکات ہیں جو کہ واضح ہو جاتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو آپ کی امت کے اندر فسادات موجود تھے اور جس طریقے سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، وہی حالات ایک مرتبہ دنیا میں پھر رونما ہوں گے، اور وہ حالات عالمگیر سطح کے اوپر ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ علاقے کے لوگ بگڑ جائیں، بلکہ ہوگا یہ کہ ایک عالمگیر فساد پوری دنیا کے اندر برپا ہوگا، جس کے اندر لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کا انکار کریں گے. ایک بات تو اس عبارت سے ہمیں یہ واضح ہوتی ہے. دوسری بات جو اس عبارت سے ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کا طوفان آیا تھا، کیونکہ قرآن حکیم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کر چکے تو آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر بددعا فرمائی تھی کہ اس قوم کو تباہ کر دیا جائے، اور طوفان نوح آیا تھا. بائبل کی اس عبارت کے پڑھنے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طوفان نوح اس قوم کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی وہ قوم طوفان کے ذریعے سے تباہ نہیں کی جائے گی کہ عالمگیر سطح کے اوپر پوری قوم کو مٹا دیا جائے. لیکن ایک تیسری بات جو بڑی اہم اور بڑی غور طلب ہے، وہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کمان بدلی میں رکھی ہوئی ہے، یعنی بادلوں میں رکھی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت اس کمان کے اوپر نگاہ فرمائیں گے. علماء کے نزدیک اور محققین کے نزدیک یہ بات موجود ہے کہ بائبل کے اندر، وید کے اندر
اوسطا کے اندر اور دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر جب بھی یہ استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کمان کو کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے یا کسی شخص نے اپنی کمان کو کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، تو کمان رکھنے سے مراد جنگ بندی ہوتی ہے اور کمان کے اٹھا لینے سے مراد جنگ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کمان کو بادلوں میں رکھا ہوا ہے، اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جنگ بندی کی ہوئی ہے، یعنی اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا۔ لیکن جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت توجہ فرمائیں گے اس کمان کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لوگوں کو یہ اذن دیا جائے گا کہ وہ اس کمان کا استعمال کریں، یعنی لوگوں سے جنگ کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام آتے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی خدمات اپنے اپنے وقت میں دیتے رہے، لیکن جس طریقے سے عالمگیر فساد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کی، اور پھر عرب کے بعد وہ اطراف کے علاقے جن میں فارس بھی شامل تھا، ایران بھی شامل تھا اور دیگر علاقے بھی شامل تھے، انہوں نے جس طریقے سے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی اور پھر ان کے مقابلے پر جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کمان کا استعمال فرمایا، یعنی جنگ فرمائی اور جہاد کے ذریعے سے ان کو شکست دی، یہ مثال تاریخ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی حیات میں اور نہ ہی کسی اور شخص کی حیات میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہی کی ذات گرامی ہے جس کے بارے میں ان آیات کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کی قوم کے اندر اور آپ کی ذریت کے اندر دوبارہ سے ایک نسل ایسی تیار ہوگی جو کہ خدا کی نافرمانی کرے گی، اللہ کی بے ادبی کرے گی، لیکن اللہ رب العزت اب دوبارہ ان کے لیے طوفان نوح یعنی اس طوفان کو نہیں بھیجیں گے جو کہ سمندروں کا طوفان ہوگا کہ عالمگیر سطح پر اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی کمان پر توجہ فرمائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اذن دیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے دین کے لیے جہاد کریں، کوشش کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے دین کو فتح حاصل ہوگی، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اور پھر دین پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں ہی یہی کمال ہمیں نظر آیا کہ آپ کے دور میں جب دشمنان اسلام نے اور اللہ کے دین کے دشمنوں نے کوششیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہاد کیا اور جہاد کر کے اللہ کے دین کے ڈنکے چار دانگے عالم میں بجا دیے۔ میرے دوستوں، اس بشارت کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقتاً بائبل کی ان عبارتوں کے مصداق ہیں اور آپ کے علاوہ یہ عبارتیں کسی اور نبی پر صادق نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔